صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ابیع الابل بالبقیع فابیع بالدنانیر وآخذ الدراہیم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بقیع میں اونٹ بیچتا ہوں تو میں دیناروں کے عوض بیچ کر دراہم اور دراہم کے عوض بیچ کر دینار لے لیتا ہوں اور اس کو اس کے بدلے میں لے لیتا ہوں، یعنی جبکہ کبھی اس کو اس کے بدلے میں دے دیتا ہوں، یعنی درہم اور دینار کو آپس میں ایک دوسرے کے بدلے میں دے دیتا ہوں۔ تو کیا میرا یہ سب کرنا ٹھیک ہے؟ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے اس دن کے بھاؤ کے بدلے میں لے لو جب تک کہ تم دونوں اس حال میں جدا نہ ہو جاؤ کہ تمہارے درمیان کچھ لین دین باقی ہو۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے ایک اہم مسئلہ ثابت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بقیع میں اونٹ بیچتا ہوں۔ بقیع جو ہے معلوم ہے مسجد نبوی کے بائیں جانب جو میدان ہے جہاں پہ قبرستان بھی ہے جنت البقیع، اس علاقے کا نام ہے۔ تو وہاں پر اس زمانے میں منڈی بھی لگا کرتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس منڈی میں اونٹ بیچتا ہوں، خرید و فروخت کرتا ہوں۔ تو جب میں اونٹ بیچتا ہوں تو اس کے لین دین میں اگر میں نے سودا دیناروں میں کیا ہے تو بسا اوقات وصولی درہم میں کر لیتا ہوں، اور اگر درہم میں سودا کیا ہے تو اس کے مقابل میں دینار لے لیتا ہوں، اور کبھی دینار دے کر درہم لے لیتا ہوں، کبھی درہم دے کر دینار لے لیتا ہوں۔ تو میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں جو دینار ہیں ان کے عوض درہم لے لیتا ہوں۔ مثلا اگر کسی اونٹ کا سودا 5 دینار میں کیا ہے تو پیمنٹ دیتے ہوئے جس بندے نے پیمنٹ دینی ہے اگر اس کے پاس درہم ہے اور وہ کہتا کہ آپ مجھ سے دیناروں کے بجائے درہم میں پیمنٹ لے لیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے 5 دینار کی مساوی جتنے درہم بنتے تھے وہ درہم لے لیتے تھے، اور اس زمانے میں 5 دینار کے مساوی درہم جو ہے وہ 20 بنتے تھے، تو وہ 5 کے بجائے 20 درہم لے لیتے تھے۔ اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا تھا کہ کبھی سودا مثال کے طور پہ 20 درہم میں طے ہوا ہے تو دیتے وقت جس بندے کے پاس جس نے پیمنٹ کرنی ہے دینار ہوتے تھے تو وہ کہتا تھا آپ مجھ سے دینار لے لیں، تو وہ اس کا اس دن کا ریٹ جو ہوتا تھا اس کے مطابق دینار لے لیتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ سودے سے ہٹ کر بھی میں ان دونوں کو آپس میں تبادل کرتا رہتا ہوں، یعنی کبھی درہم کے مقابل دینار لے لیتا ہوں، کبھی دینار کے مقابل درہم لے لیتا ہوں، جس طرح آج ہم کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم 2 شرطیں پوری کرو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس دن کا جو بھاؤ ہے اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تبادل کرو، یعنی اس دن جتنے دینار کے عوض جتنے درہم ملتے ہیں اتنے ہی لو۔ مثلا اگر اونٹ کا سودا طے ہوا ہے 5 دینار کا اور اس کے عوض درہم بنتے ہیں 20، تو تم اتنے ہی درہم اس سے وصول کرو۔ اس میں اب سودا طے ہونے کی وجہ سے درہم کی تبدیلی یعنی کرنسی کی تبدیلی کی وجہ سے فرق نہ ڈالو،
جو ریٹ طے ہوا ہے اتنا ہی لو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کام کرتے ہوئے تم دونوں کے درمیان جب تم جدا ہو تو کوئی لین دین باقی نہ ہو۔ یہ شرط ہے سونے چاندی اور کرنسی کی ایکسچینج کا۔ آگے حدیث آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ان دونوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے، اذا اختلفت الاجناس فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدم بید، جنس تبدیل ہو جائے تو ریٹ میں جیسا مرضی فرق کر لو، یعنی دونوں کے وزن میں فرق ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے 1 گرام سونے کی وہ ویلیو، یعنی 1 گرام چاندی کی وہ ویلیو نہیں ہے جو 1 گرام سونے کی ہے، تو 1 گرام سونے کے عوض کئی گرام چاندی آ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ فرق تم کر سکتے ہو اذا کان یدم بید، اگر تمہارا یہ لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو، یعنی ایک ہاتھ سے تم چاندی لو، دوسرے ہاتھ سے سونا دو، ایک ہاتھ سے سونا لو، دوسرے ہاتھ سے چاندی دو، موقع پہ آن سپاٹ ہونا چاہیے۔ اس میں ڈیفر نہیں ہو سکتا، اس میں مؤخر لین دین نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ میں تم سے سونا خریدتا ہوں، ریٹ طے ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ سونا میں 4 دن کے بعد آپ کو ڈیلیور کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو جس وقت سونا میسر کرے گا اس وقت کے ریٹ پر اسی دن معاملہ طے کرنا ہے اور ہاتھوں ہاتھ اس کی خرید و فروخت کرنا۔ اسی کے اوپر دلیل بناتے ہوئے علماء نے تمام فوریکس ایکسچینج، تمام فورن کرنسی ایکسچینج کا حکم بھی لگایا، کیونکہ اس دور میں جو کرنسی تھی وہ درہم اور دینار تھے۔ تو اسی طرح جتنی بھی کرنسیاں ہیں یہ ساری علیحدہ علیحدہ کرنسی ہیں، علیحدہ علیحدہ جنس ہیں، جیسے سونا ایک جنس ہے، چاندی ایک علیحدہ جنس ہے، دینار ایک جنس تھا اور درہم ایک جنس تھا۔ تو کرنسیز کے آپس کے جو ریٹ ہیں، ریٹ آف ایکسچینج ہے، وہ فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے 1 روپیہ جو ہے وہ اس کے مقابل ڈالر کا ریٹ کچھ اور ہے، $1 کے عوض آج کل تقریباً 280 سے 283 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ لین دین ہاتھوں ہاتھ، اس لین دین کے درمیان مؤخر کوئی اس معاملہ نہ ہو۔ اس میں چند باتیں سمجھ لیجئے، جیسے کل بھی بات کی تھی، ہمارے ہاں بہت ساری آن لائن اپلیکیشنز بن گئی جس کے اندر فورن کرنسی بھی ٹریڈ ہوتی ہے اور اسی طرح سونا، چاندی، پلاٹینیم، کاپر اور بہت ساری اور دھاتیں یا کروڈ آئل وغیرہ بھی ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، ان میں کسی بھی پلیٹ فارم میں جو میٹلز ہیں ان کی فزیکل پوزیشن پاسبل نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کو آپ فزیکلی نہیں لے سکتے، وہ صرف آن لائن آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہی ہے کہ اتنے گرام آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ ان سے مطالبہ بھی کریں کہ یہ مجھے ڈیلیور کر دیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو اس بنیاد پر یہ آن لائن ان کی ٹریڈنگ جائز نہیں۔ دوسرا جو کرنسیز ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس ڈالر اکاؤنٹ ہے یا جس بھی کرنسی میں آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ ہے اور وہ فوری طور پر ڈیبٹ کریڈٹ ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ فوری طور پر نہیں ہوتی تو پھر وہ ناجائز۔ اور اسی میں کرنسی ایکسچینج میں فی زمانہ بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو جوئے کے ٹولز ہیں، جس کو ہم ہیجنگ بھی بولتے ہیں یا آپشنز بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ باتیں یا یہ اصطلاحات نہیں ہوں گی، لیکن جو لوگ اس معاملے میں ڈیل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا اصطلاحات۔ آپشنز یا ہیجنگ یا اس قسم کے معاملات کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ لوگوں کو اگر مثال کے طور پہ ڈالر چاہیے، اس کو ایک دکاندار کو پتہ ہے کہ میں نے کوئی مال باہر کی ملک سے منگوانا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری چیز کی قیمت متعین ہو جائے، مجھے کتنی کاسٹ کرے گی میں اس بات کو پہلے سے پرکھ لوں، ڈالر کے ریٹ کے بدلنے سے میری قیمت خرید تبدیل نہ ہو۔ تو وہ کرنسی ایکسچینج پہ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے اور وہ ہیجنگ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہم آپ کے ساتھ ڈالر کا یہ ریٹ طے کر لیتے ہیں، دینا آپ کو 1 ہفتے کے بعد ہے یا آپ کی جگہ جو پیمنٹ کرنی ہے وہ ہفتے کے بعد پیمنٹ کرنی، لیکن ہم ڈالر کا ریٹ آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ 278 روپے طے کر لیتے ہیں۔ بڑھ گیا تب بھی 278 ہے، کم ہو گیا تب بھی 278 ہے۔ یہ جوئے کی شکلوں میں سے شکل ہے، اس لیے اس قسم کی جو ٹولز ہیں وہ استعمال نہیں کی جا سکتے۔ تو سونے، چاندی اور کرنسیز کی ایکسچینج میں یہ شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟
جس دن یہ معاملہ ہو رہا ہے اس دن کا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ طے ہو جائے۔ دوسرا، ان دونوں میں ایکسچینج کرتے ہوئے یا کوئی بھی کرنسی آپس میں ایکسچینج کرتے ہوئے وہ ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے، اس میں ڈیفر پیمنٹ، اس میں مؤخر معاملات نہیں ہونے چاہیے، تب یہ جائز ہے، وگرنہ اس کے اندر سود شامل ہو جاتا ہے اور وہ ناجائز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔